اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں دنیا میں جینے کا ڈھنگ سکھایا، ایسے ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں ہر موڑ پر، زندگی کے ہر قدم پر کیا کرنا چاہیے اس کے لیے بہترین رہنمائی فراہم کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اول روز سے ہی دنیا میں انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا۔ آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، کہ پھر اگر میری طرف سے تمہارے پاس کوئی ہدایت آئے، رہنمائی کی بات آئے، تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ خوف اور غم سے آزاد زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں جب پیغمبر بھیجے اور ہر بستی میں کوئی نہ کوئی رہنما آیا تو ساتھ ہی اس کے ہدایت بھی بھیجی، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا دین مکمل کر دیا، اور قرآن مجید جیسی نعمت ہم سب کے لیے رہتی دنیا تک کے لوگوں کی ہدایت کے لیے ان کے ساتھ بھیجی۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید بہت ہی فضیلت والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک روشن اور واضح کتاب ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی اور واضح کتاب آئی ہے۔ تو قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے جس کو سمجھنا مشکل نہیں، اگر انسان اپنے فائدے کے لیے اور ضرورت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی کی کامیابی کے لیے اس کتاب سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو یہ کتاب اس کو رہنمائی دیتی ہے۔ بہت بابرکت کتاب ہے۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، یہ بہت برکت والی کتاب ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، کہ یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ سورۃ الحجر میں اس کے لیے القرآن العظیم کے الفاظ آتے ہیں، حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے، یاسین والقرآن الحکیم، یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمت سے لبریز ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب سب سے درست راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، بلا شبہ یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور ان ایمان والوں کو جو نیک اعمال کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو گویا یہ کتاب ہمارے لیے اجر عظیم میں اضافہ کرنے والی ہے اور سب سے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ پھر اسی طرح یہ کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے بہت آسان کر دی ہے۔ سورۃ القمر میں بارہا فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ تو کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ اس سے نصیحت حاصل کریں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے اس راستے کو آسان کر دیا، اب یہ بندوں کی ذمہ داری ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بھیجا تاکہ ہم اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس کی تلاوت کریں، اس کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، اس پر تدبر کریں، اس پر عمل کریں، اور دوسروں کو اس کی طرف دعوت دیں، اس کی طرف بلائیں تاکہ وہ بھی ہدایت پائیں، تاکہ وہ بھی دنیا میں خوف اور غم سے آزاد ہوں، تاکہ وہ آخرت میں نجات پائیں۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو گویا قرآن خود دعوت دے رہا ہے کہ آؤ اور غور و فکر کرو، اور اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب
غور و فکر کے لیے بھی ہے. یہ ایک عام انسان کو بھی رہنمائی دیتی ہے اور ان لوگوں کو بھی جو علم اور عقل کے ایک بڑے درجے اور ایک مقام پر فائز ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو اس دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. قرآن مجید کا سیکھنا اور سمجھنا دنیا کی ہر متاع اور ہر نعمت سے قیمتی چیز ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں تشریف لائے کہ ہم صفہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ روزانہ صبح بتحان یا عقیق کی طرف جائے اور وہاں سے بغیر کسی گناہ اور بغیر کسی قطع رحمی کے بڑے بڑے کوہان والی 2 اونٹنیاں لے آئے؟ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم اس کو پسند کرتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی صبح مسجد کی طرف نہیں جاتا کہ وہ اللہ عز و جل کی کتاب کی 2 آیتیں خود سیکھے یا سکھائے؟ یہ اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بہتر ہے اور 3 سے بہتر ہے اور 4 سے بہتر ہے. اسی طرح آیتوں کی تعداد اونٹنیوں کی تعداد سے بہتر ہے. اور ویسے بھی قرآن مجید سیکھنے اور سکھانے والوں کو بہترین لوگ قرار دیا گیا. فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نگاہ میں وہ انسان بہت بہترین انسان ہے کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے. اگر ہمیں دنیا کا کوئی فائدہ بتائے کہ اگر آپ یہ کام کریں یا یہ علم حاصل کریں تو آپ کو اتنی اور اتنی دولت ملے گی، تو یقیناً ہم سب اس کی طرف لپک پڑیں گے. لیکن اللہ کی کتاب کے ذریعے انسان کو اللہ کی نگاہ میں بڑا ہونے کا جو مقام اور مرتبہ ملتا ہے اس کی طرف ہمیں شوق سے بڑھنا چاہیے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو قرآن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں اپنے خاص لوگ قرار دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اپنا اہل قرار دیتا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اہل القرآن ہے جو اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. تو کیا ہمیں اس بات کا شوق نہیں، کیا ہمیں اس بات کی آرزو نہیں کہ ہم بھی اللہ کے خاص بندے بن جائیں؟ دنیا میں آپ دیکھیے کہ جب کوئی بڑا انسان ہوتا ہے یا کوئی ریسورسفل انسان ہوتا ہے تو لوگ اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس کی قربت سے کچھ فائدے حاصل ہو جائیں. لیکن یاد رکھیے اس پوری کائنات کا بادشاہ، اس کا مالک رب العزت، وہ جن کو اپنے خاص بندے کہہ رہا ہے، جن کو اپنے VIPs قرار دے رہا ہے، کیا ہمیں اس بات کا شوق نہیں ہونا چاہیے کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں؟ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کی طرف رغبت کرنے والے ہوں، قرآن سے محبت کرنے والے ہوں. اور اس کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کثرت سے پڑھنے والے ہوں، اس سے رہنمائی حاصل کرنے والے ہوں، اسی سے برکتیں پانے والے ہوں، اور اس کے ذریعے ہم ہر غم سے آزاد ہونے والے ہوں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. اور قرآن کا اسلوب ہی ایسا ہے کہ جو انسان کو عقل اور غور و فکر سے کام لینے کی طرف دعوت دیتا ہے. بار بار قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں افلا تعقلون افلا تتفکرون افلا تذکرون افلا یتدبرون القرآن. کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ کیا تم قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ تو جو شخص بھی قرآن میں غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، اور اس لیے کرتا ہے کہ اس کو رہنمائی ملے، تو اس کو یقیناً حق ضرور مل جاتا ہے. عموماً انسان حق کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے، سچائی کو پانا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ خیر اور بھلائی اور سچائی کا راستہ اس کو ملے. لیکن جب اس کو سمجھ نہیں آتا تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کی طرف رغبت کرے اور اس میں غور و فکر کرے اور اس کے اندر حق کو تلاش کرے. تو یاد رکھیے کہ قرآن مجید کو عموماً ہمارے ہاں جس طرح پڑھا جاتا ہے، صرف اس کی تلاوت کرنا یا صرف اس کی ریڈنگ کرنا، اس سے بھی اگرچہ ثواب اور برکت حاصل ہوتی ہے، لیکن غور و فکر کے لیے تیزی سے پڑھنا فائدہ نہیں دیتا. اس کے لیے ضروری ہے
کہ ہم اس میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، سمجھ سمجھ کر پڑھیں، اور چونکہ ہم اہل زبان نہیں تو اس میں اس کے ترجمے پر غور و فکر کریں، اس کے الفاظ کی گہرائی میں جائیں، اس کو اس طرح نہ پڑھیں جیسے کوئی شعر پڑھا جاتا ہے یا کوئی گانا گایا جاتا ہے، بلکہ اس میں اس طریقے سے اس کو پڑھیں کہ جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں کہ جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا حق ادا کیا جائے۔ جب انسان قرآن مجید سے تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کے کچھ فائدے انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان کو جینے کا لطف آ جاتا ہے، انسان کو زندگی مل جاتی ہے، انسان کی روح کی غذا اس کو مل جاتی ہے، اس کی روح قوت پکڑتی ہے جس سے اس کی روح سرشار ہو جاتی ہے اور وہ انسان حقیقی معنوں میں خوش ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 24 میں، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت قبول کرو جب وہ تمہیں اس چیز کے لیے دعوت دے جو تمہیں زندگی بخشتی ہو۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت زندگی بخشنے والی چیز ہے، تو اللہ کی دعوت اس قرآن کے ذریعے ہے، اور ویسے بھی اس کتاب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ ایک جگہ پر آتا ہے ھدی للناس، کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، دوسری جگہ پر آتا ہے ھدی للمتقین، کہ یہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن تو وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے، اور پھر گمراہی سے بچنے کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو میری ہدایت کے پیچھے چلا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا، یعنی دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں محروم نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی جب تک ان کو مضبوطی سے تھام رکھو گے، اور مضبوطی سے تھامنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اچھی طرح سمجھا جائے، پڑھا جائے، ان میں غور و فکر کیا جائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو چلایا جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن مجید سے انسان کو روشنی اور فرقان ملتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی کے مشکل مرحلوں میں آسانی کے ساتھ گزر جاتا ہے، کسی پریشانی کے بغیر گزر جاتا ہے۔ قرآن مجید میں قرآن کو فرقان بھی کہا گیا ہے کہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 میں انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون، کہ اصل مومن تو وہی ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات پڑھی جائیں تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں اور وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ایک انسان اپنے ایمان کے ساتھ، اپنے یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب کو پڑھتا ہے تو واقعی اس کے دل کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے، اور جب اس پر یعنی وہ ان آیات کی تلاوت سنتا ہے تو پھر اس کی روح سرشار ہوتی ہے اور اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے کہ انسان کے عمل صالح کا تعلق بھی انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگوں کو نماز پڑھنا ایک مشکل کام لگتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تو نماز کا شوق اور نماز کی محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح بندوں کی خدمت، نیکی کے دیگر کام، ان کے کرنے میں انسان کا ذوق اور شوق اس وقت زیادہ ہو جاتا ہے جب انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔
اور ایمان کو بڑھانے کے لیے بہترین نسخہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، قرآن مجید کو سنا جائے اور قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ ناظرین، یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے، جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا، یعنی لا الہ الا اللہ کو جانا، اور پھر اس کے بعد اللہ کی کتاب کو سیکھا جس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوا۔ اور اس اضافے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے عمل میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس میں یہ 3 باتیں پائی جاتی ہوں، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے: عالم کی صحبت اختیار کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا اور روزے رکھنا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن سے محبت کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کو اللہ سے محبت ہو اور اس کی کتاب سے محبت نہ ہو، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی قرآن سے محبت کا دعویٰ کرے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرے۔ پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان جب قرآن پڑھتا ہے تو اسے اللہ کی رحمت ملتی ہے، اور جس کی زندگی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہو پھر اسے کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ کتاب جو ہم نے نازل کی ہے بڑی بابرکت ہے، لہٰذا اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ یعنی اللہ کی رحمت پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے اندر تقوی ہو، اور تقوی کس چیز سے آتا ہے؟ وہ بھی اس کتاب کو پڑھنے سے آتا ہے، اور یہ بہت بابرکت کتاب ہے۔ اور اس کی برکت کیا ہے؟ برکت کا ویسے بھی مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں بڑھوتری ہونا، اضافہ ہونا، نعمتوں کا زوال نہ ہونا، نعمتیں باقی رہنا۔ اور اس میں جب اگر زندگی دیکھی جائے تو زندگی میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں ویسے بھی اضافہ، لیکن جتنی بھی زندگی ہے اس میں انسان بہترین سے بہترین کام کر جائے۔ رزق میں برکت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ اس کے لیے کشادہ ہو جائے، اس کے اندر فقر کا اندیشہ نہ ہو، چیزوں کی کمی کا خوف نہ ہو۔ پھر اسی طرح وقت میں برکت کیا ہے کہ انسان ہر وقت وقت کی تنگی کا شکار اور پریشان نہ رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ جو لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی تعلیم میں مصروف ہوتے ہیں، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں۔ یعنی کتنی بڑی برکت اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک تو انسان کو سکینت اور سکون حاصل ہوتا ہے، رحمت آ جاتی ہے، فرشتوں کا ساتھ مل جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کا ذکر اپنے پاس فرشتوں کے پاس کرتے ہیں۔ گھروں میں برکتیں اترتی ہیں اور کشادگی پیدا ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے کہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، شیاطین اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کی خیر و برکت بڑھ جاتی ہے۔ گھر ستاروں کی مانند ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے وہ آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے نظر آتے ہیں۔ جان، مال، عزت وغیرہ میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یہ ایک کتاب ہے، ہم نے اسے تیری طرف نازل کیا ہے، بہت بابرکت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنا آپ اس کے قریب ہوں گے، یعنی قرآن کے، اس سے اپنا تعلق قائم کریں گے، اسی حساب سے آپ کی جان، مال، اہل و عیال اور وقت میں برکت ہوگی، خوش نصیبی اور سعادت مندی حاصل ہوگی، اور پھر دنیا کی خیر و بھلائی بھی نصیب ہوگی۔ بعض مفسرین کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن پڑھنے میں مشغول ہوئے تو ہمیں دنیا میں برکات اور خیرات نے ڈھانپ لیا، یعنی خیر و برکت اور بھلائی ہمارے لیے عام ہو گئی۔ اسی طرح سلف صالحین کے اوقات جب تنگ پڑ جاتے تو وہ وقت میں برکت کا اثر لینے کے لیے قرآن پڑھنے کی طرف لپکتے تھے۔
یعنی جب وقت کی تنگی محسوس ہونے لگتی تو قرآن کی تلاوت کو مزید بڑھا دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے یہ کتاب انسان کو حکمت و دانائی عطا کرتی ہے۔ کعب بیان کرتے ہیں قرآن کو لازم پکڑ لو کیونکہ وہ عقل کی تیزی، حکمت کی روشنی اور علم کا سرچشمہ ہے، اور رحمان کی طرف سے نازل ہونے والی کتابوں میں سب سے نئی کتاب ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تورات میں یہ بات فرمائی ہے کہ اے محمد میں تم پر جدید تورات نازل کروں گا جو نابینا آنکھوں، بہرے کانوں اور غفلت میں پڑے ہوئے دلوں کو کھول دے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب انسان کو غفلت سے باہر نکالتی ہے، دلوں کے بوجھ دور کرتی ہے، انسان کو روشنی عطا کرتی ہے، ڈپریشن سے نکالتی ہے، زندگی میں بہتر سے بہتر کام کرنے کی طرف لے جاتی ہے، جس کے بعد انسان اپنی زندگی میں بھی زیادہ پروڈکٹیو ہو جاتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی خیر اور بھلائی اور بہتر تبدیلی کے راستے پیدا کرتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے سے، اس علم کے حاصل کرنے سے انسان کو رفعت اور بلندی ملتی ہے۔ سورۃ المجادلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ ان لوگوں کو درجوں میں بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم عطا کیا گیا۔ یعنی اس کتاب کا علم جتنا جتنا زیادہ ہوتا جاتا ہے اسی اعتبار سے انسان کے درجات بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک درجہ اس کو عربی زبان میں صحیح طریقے سے پڑھنا یا اس کی قراءت کرنا ہے، پھر ایک اس کا ترجمہ جاننا ہے، پھر ایک اس کی بنیادی فہم حاصل کرنا ہے، پھر ایک اس میں آگے بڑھ کر اس کی تعلیم حاصل کرنا ہے، پھر غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، اس سے معنی نکالنے ہیں، اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنا ہے، تو پھر اسی طرح اس کو حفظ کرنا ہے اور اس کو صحیح خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے۔ تو جتنے جتنے انسان مرحلے طے کرتا چلا جاتا ہے اسی اعتبار سے اس کے درجے بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ عامر بن واصلہ سے روایت ہے کہ نافع بن عبد الحارث مکہ اور مدینہ کے ایک راستے پر عسفان میں آ کر عمر رضی اللہ عنہ سے ملے۔ وہ استقبال کے لیے آئے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں مکہ کا عامل بنایا تھا۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اہل وادی پر کسے مقرر کیا؟ انہوں نے کہا کہ ابن ابزہ کو۔ انہوں نے پوچھا ابن ابزہ کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام ہے۔ عمر نے کہا کہ تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا جانشین بنا دیا؟ انہوں نے کہا وہ اللہ عز و جل کی کتاب کو پڑھنے والا ہے اور فرائض کا عالم ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں واقعی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسی کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو اونچا کرتا ہے اور بہت سوں کو اس کے ذریعے نیچے گراتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بھی عزت پانے کا ذریعہ اللہ کی کتاب کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنا ہے۔ پھر اس کتاب کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کے کاموں سے بچا رہتا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو یہ ان قوی اسباب میں سے ہے جو انسان کو نافرمانیوں بہت سی یا ان میں سے بعض سے روک لینے والا ہے۔ یعنی جو انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کا دل پگھلتا ہے، اس کو ایک آئینے کی طرح اپنے گناہ نظر آنے لگتے ہیں، اپنی غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں، اور پھر صرف نظر نہیں آتی بلکہ ان سے نفرت بھی ہونے لگتی، اور پھر صرف نفرت نہیں بلکہ انسان وہ تدبیر سوچنے لگتا ہے کہ جس سے وہ ان غلطیوں، ان گناہوں اور ان چیزوں سے دور ہو سکے، وہ داغ اس کی زندگی سے دھل جائیں، وہ بوجھ اس کے اوپر سے ہٹ جائیں، اور پھر یہ چیز انسان کو ہلکا پھلکا کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پڑھ کر دل لذت پاتے ہیں، دل سرور حاصل کرتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ کو اپنا محبوب سمجھتے ہیں، تو محبوب کے کلام سے بڑھ کر کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو ان کے دلوں کے لیے لذت اور ان کی روح کے لیے سرور کا باعث ہو۔ پھر قرآن انسان کے جسم اور روح کے لیے شفا کا باعث ہے، بہت سی بیماریاں اس سے دور ہوتی ہیں۔ قرآن مجید سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 82 میں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اور ہم قرآن میں جو کچھ نازل کرتے ہیں وہ مومنوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے، مگر یہ ظالموں کے خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو، یعنی قرآن ہر قسم کی بیماری سے شفا کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، کہ ہم قرآن میں وہ چیز اتارتے ہیں جو شفا اور رحمت ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات غلط ہو؟ اس پر ایک مومن کا یقین ہے اور ایمان ہے، کیونکہ یہ کتاب ہے ہی وہ کتاب ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، جس میں کوئی شک والی بات ہی نہیں، جو کچھ ہے اس میں حق ہے، حقیقت ہے، سچ ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے، ابن عباس کہتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل العمر کی طرف نہیں لوٹایا جاتا کہ وہ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے، اور یہی اللہ عز و جل کا فرمان ہے ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا، کہ ہم اس کو پھر پسترین حالت کی طرف لوٹا دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ تو ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب، ابن عباس مفسر قرآن تھے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن کو پڑھا۔ تو قرآن کے پڑھنے کی برکت سے ان کی زندگیوں میں یہ مشکل نہیں آتی، پھر اسی طرح دنیا کی پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم، تم اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو، میں تمہارے دل کو بے نیازی سے بھر دوں گا اور تمہارا فقر دور کر دوں گا، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں تمہارے دونوں ہاتھ کاموں میں مشغول کر دوں گا اور اس کے باوجود تمہارا فقر دور نہیں کروں گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا کچھ نہ کچھ وقت اس کام کے لیے ضرور نکالنا چاہیے اور اس سے ضرور فائدہ حاصل کرنا چاہیے، ورنہ یہ کہ زندگی تو پگھلتی چلی جا رہی ہے، گزرتی چلی جا رہی ہے، اور ہم سب آخرت کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قدم بقدم آگے ہی جا رہے ہیں۔ جس دن سے انسان دنیا میں آتا ہے اس دن سے اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ایک دن وہ اپنے رب سے جا ملے گا۔ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ، پھر ایک دن آئے گا جب انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور رب اس سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا، اس سے پوچھے گا۔ اس دن کی تیاری ہم سب پر لازم ہے، اور اس کے لیے انسان اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کتاب کے لیے ضرور نکالے تاکہ وہ اس کو یاد دہانی کراتی رہے۔ دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بھی یہی کتاب ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کسی بھی بندے کے لیے قرآن کی قرأت، اس میں لمبا غور و فکر کرنے اور اپنی سوچ کو آیات کے معنی پر مرکوز کرنے سے بڑھ کر اس کی زندگی اور اس کی آخرت میں زیادہ فائدہ مند اور اس کو نجات سے قریب تر کرنے والی کوئی اور چیز نہیں۔ یعنی سب سے بڑھ کر جو چیز انسان کو آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے وہ یہی کتاب ہے۔ ناظرین، یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک، اور اس کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، ہم دوبارہ اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ تو ہم بات کر رہے تھے قرآن سے تعلق کی وجہ سے قبر کے سوالوں میں بھی آسانی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث میں جو سنن ابی داؤد میں آتی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میت کو دفنا کر جب لوگ پیٹ پھیر کر واپس جاتے ہیں تو میت ان کے قدموں کی آہٹ سنتی ہے، جبکہ اس سے یہ پوچھا جا رہا ہوتا ہے کہ اے فلاں، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، اور تیرا نبی کون ہے؟ فرمایا اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں، اسے بٹھاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ پھر وہ اس سے پوچھتے ہیں ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا تھا، تمہاری طرف بھیجا گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں۔
پھر وہ کہتے ہیں وما یدریک، یہ تجھے کیسے پتا چلا، یہ باتیں تجھے کہاں سے پتا چلی؟ وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی۔ تو یہ ہے قرآن پڑھنے کا وہ فائدہ جو انسان کو مرنے کے فوراً بعد اپنی قبر میں نظر آئے گا، اور اس وقت اس کے جواب درست ہوں گے کیونکہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے والا تھا۔ نہ صرف یہ کہ قبر کے اندر، بلکہ قیامت کے دن انسان جب اٹھے گا تو اس وقت بھی قرآن اس کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ ابو امامہ باہلی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا۔ قیامت کے دن اپنے بھی پرائے ہو جائیں گے، ماں باپ ان کو اپنی پڑی ہوگی، بچے وہ اپنی پریشانی میں مبتلا ہوں گے، دوست احباب رشتہ دار کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ لا یسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کے کام نہیں آئے گا، اس سے پوچھے گا بھی نہیں۔ دنیا میں تو یہ ہوتا ہے کہ ذرا سی دوسرے شخص کو تکلیف پہنچے تو فوراً حال چال پوچھنے لگتے ہیں، بار بار کال کرتے ہیں، کنسرنڈ ہوتے ہیں، لیکن وہاں کی ہولناکیوں میں کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ وہاں پر انسان کا عمل ہی اس کے ساتھ ہوگا، اور اس میں خاص طور پر قرآن اپنے ساتھیوں کے لیے، ساتھیوں سے مراد اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارش بن کر آئے گا اور انہیں اس مشکل سے نکالے گا۔ قرآن پڑھنے والوں کا جنت میں بھی بہت اعلیٰ مقام ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن روز قیامت اس آدمی کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ اڑا ہوا ہوگا، اور اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ پھر قرآن اپنا تعارف پیش کرتے ہوئے کہے گا، میں وہی ہوں جو تجھے تیری راتوں کو بیدار رکھتا تھا، یعنی تو رات کو پڑھتا تھا مجھے، اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا، یعنی دن میں تو اس کثرت سے مجھے پڑھتا تھا، یاد کرتا تھا کہ تجھے تمہارا منہ سوکھ جاتا۔ اور یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا، اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کر تیرے لیے ہوں۔ پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور بائیں ہاتھ میں ہمیشگی دی جائے گی، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جائے گا، اس کے والدین کو 2 عمدہ پوشاکیں پہنائی جائیں گی، وہ اتنی قیمتی ہوں گی کہ دنیا و ما فیہا میں کوئی چیز ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں کہیں گے، اے رب ہمارے لیے یہ کہاں سے آیا؟ کہا جائے گا، اپنے بیٹے کو قرآن سکھانے کی وجہ سے۔ صاحب قرآن کو روز قیامت کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور جنت کے درجے چڑھتا جا، اور اسی طرح ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، پس تیرا مقام وہ ہوگا جہاں تیری آخری آیت ہوگی۔ تو آپ سوچئے کہ اگر والدین کا اتنا زیادہ اکرام ہوگا تو پھر جس شخص نے خود قرآن پڑھا ہوگا اس کا مقام اور اس کا درجہ کتنا بڑا ہوگا۔ جہاں قرآن مجید پڑھنے کے دنیا، قبر اور آخرت میں فائدے ہیں، وہاں قرآن سے منہ موڑنے کے نقصانات بھی ہیں، اور یہ بھی ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتے ہیں۔ سورۃ الزخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مَن یعش عن ذکر الرحمن نقیض لہ شیطانا فہو لہ قرین، اور جو شخص رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یعنی جو شخص اللہ کا ذکر نہیں کرتا، اللہ کی کتاب کو نہیں پڑھتا، پھر شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، اور بے شک وہ ضرور انہیں اصل راستے سے روکتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک وہ سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں۔ یعنی اس وقت انسان کو اپنی غلطی کا بھی احساس نہیں ہوتا، وہ غلط کر رہا ہوتا ہے، شیطان اس کو اندھا کیے ہوئے ہوتا ہے، حق دیکھنے نہیں دیتا، اور انسان سمجھتا ہے کہ وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح اللہ کی کتاب سے منہ موڑنے کا نتیجہ دنیا کی زندگی تنگ ہونا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى
اور جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ سوچئے ذرا، قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا۔ وہ فرمائے گا اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو تو انہیں بھول گیا، فَنَسِيتَهَا، تو نے ان کو بھلا دیا، اللہ کی آیات کو، اور اسی طرح آج تو بھلایا جائے گا، یعنی آج تیرا بھی کوئی پرسان حال نہیں۔ تو سوچئے سورۃ طٰہٰ کی آیت ہمیں کتنا بڑا سبق دے رہی ہے کہ جو شخص اس کتاب سے منہ موڑے گا، دنیا میں بھی اس کو طرح طرح کی مشکلات پیش آئیں گی۔ بات یہ ہے کہ مشکلات تو ہر بندے کو پیش آتی ہیں، لیکن جب قرآن انسان کی زندگی میں ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایسی ٹھنڈک، ایسا سکون، ایسا سرور ہوتا ہے کہ وہ مشکلات اس کو مشکلات نہیں لگتی۔ پھر اسی طرح جب انسان قرآن نہیں پڑھتا تو گھروں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قرآن نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے سائز میں کوئی وہ شرنک ہو جاتا ہے اس کا سائز، مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود اس کے دل کے اندر تنگی ہوتی ہے، آپس میں ایک دوسرے کے لیے دل تنگ ہوتے ہیں۔ فرمایا فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، شیاطین اس میں بسیرا کر لیتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت کم ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح آخرت میں بھی اس کے لیے سخت سزا کی وعید سنائی گئی۔ سورۃ الجاثیہ میں آتا ہے یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ جو اللہ کی آیات سنتا ہے جبکہ اس کے سامنے پڑھی جا رہی ہوں، پھر وہ تکبر کرتے ہوئے اڑا رہتا ہے، اپنی ہی ڈگر پہ چلتا رہتا ہے، گویا کہ اس نے وہ سنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سنے انسنے کر دیتا ہے، سو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ اور آخری بات یہ جو سورۃ الفرقان میں کہی گئی کہ جو شخص قرآن کو چھوڑ دے گا وہ رسول کی شفاعت نہیں پائے گا، بلکہ رسول علیہ السلام اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ فرمایا وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے والا، اس کو سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنائے، اور وہ تمام وعدے اور بشارتیں جو اس نے پڑھنے والوں کے لیے رکھی ہیں ہمیں ان کا اہل کر دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے ڈھانپ لے اور ہمارے لیے اس سفر کو آسان کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔